موضوع درس فی فضائل سیدہ عائشہ و وفات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس میں سے آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عجز کو معلحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق زوجہ محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ معلومات عرض کی. سیدہ عائشہ نے جہاں صحابہ کو دین پڑھایا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ 2000
10 حدیث روایت کی ہوں، اور ان میں 286 تو اس مرتبے کی ہیں کہ جن کو صحیح ہے نے روایت کی. نے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اتنے جلیل القدر صحابہ ان کے شاگرد ہیں، اور 250 تابعین ہیں جو ان کے شاگرد ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب سے حضور کی پوری امت پہ احسان فرمایا. جیسا کہ صحیح احادیث میں قصہ مشہور ہے کہ حضور سفر میں تھے، اور اسی اثناء سفر میں اتفاق یہ تھا کہ سیدہ کے گلے میں ایک ہار تھا جو ٹوٹ کے گر گیا. وہ ہار کیا ہوتے تھے؟ دھاگے، اور اس میں سیپیاں لگی ہوئی اور ایسی چیزیں. سیدہ صدیقہ نے یہ سمجھا کہ میں جب باہر گئی تھی دور قضاء حاجت کے لیے، راستے میں ٹوٹ پڑا ہے. انہوں نے بڑا ڈھونڈا لیکن نہ ملا. تو انہوں نے آگے حضور سے عرض کیا کہ حضور میں نے تو یہ عاریتاً کسی سے لیا تھا، میرا نہیں ہار، اور مجھے اس کو واپس کرنا ہے اور ہار گم ہو گیا ہے. جب یہ قافلہ یہاں آیا تھا اس وقت وہ ہار میرے پاس موجود تھا. حضور نے قافلہ روک دیا، حکم دیا کہ بھی ہار تلاش. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پانی ہی نہیں تھا. سارا کے سفر ہوتے تھے، اونٹوں کے سفر تھے اور صحرا تھا. یہاں تک نظر پڑے صحرا ہے، کوئی آبادیاں نہیں ہوتی تھی. تو صحابہ نے آ کر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضرت دیکھیں، محض سیدہ عائشہ کی رضا کے لیے اس نے حضور کو روک دیا، قافلہ رک گیا. اب ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ پانی تو ہے نہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، غصے میں آئے اور خیمے میں آئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک نے سیدہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور آپ کو نیند تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے گھونسا مارا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے شدید تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اپنے بدن کو روکے رکھا کہ حرکت نہ ہو، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر عورت کی شادی بھی ہو جائے تو والدین کو حق ہے سمجھانے کا. اگر وہ کوئی غلطی کرے تو والدین سمجھا سکتے ہیں. اسی اثنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی کھل گئی. دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ نے کہا مجھے اس طرح ابا نے مارا ہے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اپنے بول و بلا سے فارغ ہوئے ہو یا میاں بیوی بھی ملے ہیں پانی نہیں ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی سے تیمم کر لیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے صحابہ کو سنائی تو سارے جتنے شرکاء تھے سب خوشی سے دوڑ دوڑ کے ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیس ھذا بأول برکتکم یا آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اور بھی بڑی برکتیں ہیں، لیکن آج تو اس برکت نے قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے راحت پیدا کر دی. یہ عمل جو ہے صرف بی بی عائشہ کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو حکم عام تھا. اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان جنب کی حالت میں ہے، غسل کی ضرورت ہے، لیکن مٹی پہ ہاتھ مارا، بس چہرے پہ اور ہاتھوں میں اللہ تیمم کی نیت کی اور نماز پڑھ لی. تو یہ تیمم کی نعمت جو ہے، یہ احسان حضور کی امت پر جو ہے سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے واقعہ ایلا میں جب حضور ناراض ہو گئے، ازواج مطہرات نے حضور سے نان و نفقے کا مطالبہ کیا، حضور ناراض ہو گئے. حالانکہ نان نفقہ بیویوں کا حق ہے لیکن حضور کے پاس نہیں ہے. تو اگر شوہر کے پاس نہ ہو تو پھر بیوی کو صبر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ تنگ کرے. حضور نے بھی قسم کھا لی، اس کو کہتے ایلا، 1 مہینے تک میں اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا. ایک مہینہ جب گزر گیا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی قسم تو پوری ہونی ہے، ورنہ خدا پہلے بھی قرآن اتار سکتے تھے. لیکن نو، آپ کی قسم کیسے پوری ہوتی؟ اللہ نے قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا میرے بدری اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت اور پیسہ اور دولت اور محل اور لباس اور یہ چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو، میں خوش اسلوبی سے تمہیں فارغ کر دوں. اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے نکاح خوشی سے ہو، اگر ایسے حالات ہو گئے تو طلاق بھی خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے. نہ کہ طلاق میں ایک ایسا عظیم فتنہ کھڑا ہو جائے کہ سارا خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بن جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاق کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ طلاق اللہ کو ناپسند ہے.
بھی اللہ نے احکام بھیجے ہیں کہ طلاق الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یا تو طلاق ایک ہو رجی ہے، اور اس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو طلاق نہ دے، اور حیض کے بعد طہر میں اگر میاں بیوی ملے ہیں پھر بھی طلاق نہ دے۔ اسلام کا منشا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ بات کو سمجھیے کہ منشا اسلام کیا ہے۔ بھئی ایام حیض میں تو میاں بیوی ویسے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور اگر طہر میں میاں بیوی نے ملاقات کی ہو سکتا ہے حمل ٹھہر گیا ہو۔ اسلامی احکام کو دیکھیں، پوری دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا نے بڑے بڑے قوانین بنائے ہیں عورتوں کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے قانون بالکل فیل ہو گئے۔ اسلام دیکھیں کتنا بڑا اصول ہے کہ عورت حیض میں نہ ہو اور طہر میں ہو، اور اس طہر میں میاں بیوی بھی نہ ملے ہوں تو ایک طلاق دے۔ ایک طلاق کی عدت جو ہے مثلا 1 مہینے میں، وہ اگر خاوند چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو بیوی اس کے گھر سے نہ جائے، چونکہ چلی جائے گی تو پھر تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، قریب ہوگی تو کسی وقت انسان کا خیال آ جاتا ہے، سلو ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سلو نہیں ہوئی تو پھر وہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح طہر میں حیض میں نہ ہو۔ اس کے بعد بھی سلو نہیں ہوئی تو پھر تیسری طلاق دے سکتا ہے، وہ بھی طہر میں ہو حیض میں نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے اس کو بھی طلاق نہ دے، کیونکہ تم اگر حاملہ عورت کو طلاق دے کے گھر سے نکال دو گے کون سنبھالے گا اس کو؟ اور اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تیری امانت ہے، تو کچھ تو لحاظ کرو نا۔ تو اب سنت طریقہ یہی ہے کہ وقفے سے طلاق دے، حیض میں بھی نہ ہو اور حمل میں بھی نہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر حیض میں طلاق دے طلاق ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ نہ دے، گناہگار ہے۔ یہ نہیں کہ طلاق بھی نہیں ہوگی کہ اس کو حیض تھا، نہیں، طلاق ہو جائے گی۔ اگر حالت حمل میں طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہے کہ اس نے سنت کی مخالفت کی۔ طلاق تو ہو جائے گی، وہ تو ایک ایسی گولی ہے کہ حمل ہو، حیض کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، میاں بیوی قریب ہے، دور ہے، کچھ ہے، ثلاثن جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت، نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، طلاق ہو گئی۔ جیسے آگے کہہ دیتے میں نے غصے میں طلاق دی، طلاق ہو گئی، غصے میں دو یا بغیر غصے کے دو۔ اور جی میں نے جب طلاق دی بیوی نے نہیں سنی ہے، سنے نہ سنے، تم نے تو طلاق دے دی ہے، طلاق تیرا حق ہے، بیوی کا تو حق نہیں۔ اور جی ہم نے طلاق کا رجسٹری بھیجی ہے، اسے واپس کر دی ہے، وہ لاکھ دفعہ واپس کرے، طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، جب کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے اور شریعت نے یہ حق اس لیے رکھا ہے
کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مثلا عورت بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، یا عورت میں کوئی ایسا نقص ہے کہ جس میں اس کو بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اب خاوند کیا کرے؟ یعنی اپنی جائیداد کا وارث بھی پیدا نہ کرے، تو اگر وہ برداشت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جمع بین الاختین، دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے، ہاں ایک مر گئی پھر دوسری سے شادی کر دی وہ جائز ہے، یعنی اکٹھے نہیں رکھ سکتا، غلطی سے دو بہنیں ایک اکٹھے ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ طلاق دے۔ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ قبائل میں دشمنی کا خطرہ ہے، قتل کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی لیکن طلاق بھی خوش اسلوبی کے ساتھ دے، بیوی کو کچھ ہدیہ بھی دے، کچھ کپڑے بھی دے، اور عزت کے ساتھ اس کو روانہ کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ شادی کے وقت تو بارات آئے جناب کے گھر میں پہنچانے کے لیے، اور طلاق کے وقت تم دھکے دے کے نکال دو، کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور جب طلاق ہوتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ طلاق کو مذاق تو نہیں ہے۔ اسی آیت سے علماء نے بس نکالے کہ فتعالینا، آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے بھی دوں اپنی حیثیت کے مطابق، اور خوش اسلوبی سے آزاد کر دوں۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، تو میرے پاس نہیں ہے، تو پھر مجھ سے طلاق لے لے۔ اور اگر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو اللہ نے پھر وہاں آپ لوگوں کے لیے جنت میں بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے پاس آئے اور یہ آیات تلاوت کی، تو بی بی عائشہ نے، حالانکہ حضور نے نصیحت بھی فرمائی کہ لا تستعجلی، جلدی نہ کرو جواب میں، اپنے والدین سے مشورے کے بعد جواب دو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ سے مشورہ کیا کرے۔ تو عائشہ بول پڑی، انہوں نے کہا یا فی ھذا، اس مسئلے میں میں ماں باپ سے پوچھوں؟ اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا۔ حضور خوش ہو گئے، اور پھر ساری بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا، اور وہ اپنا مطالبہ جو تھا دنیا کا اس کو چھوڑ دیا۔ فخر کے ساتھ زندگی گزاری، تین مہینے بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کے سارے گھروں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی کہ کیا پکائیں، حتیٰ کہ صحابی نے پوچھا کہ اماں جان بھائی گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، کھجور کے 2 دانے کھا لیے، پانی پی لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اختیار کا جو مقام ہے وہ بھی بی بی عائشہ کو ملا۔ اور اسی طرح واقعہ افق میں یہ ایک غزوہ تھا بنی المصطلق کے ساتھ، مریسی ایک جگہ ہے نجد کی طرف، وہاں یہ لڑائی تھی۔ منافقین کو پتا تھا کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ ظاہری تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، محبت ظاہر کرتے، تو اندر نفاق تھا، اندر بغض تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔
بہرحال اس سفر میں کئی واقعات پیش آئے، لیکن سب سے اہم اور بڑا واقعہ جو ہے وہ افک عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک تو میں ویسے بھی کم عمر تھی اور دبلی پتلی تھی، میں قضائے حاجت کے لیے دور قافلے سے چلی گئی۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا اور جنگلوں میں اب بھی یہی ہوتا ہے۔ اب بھی جو سارا ہے پہاڑی زندگی، یہ لوگ دور چلے جاتے ہیں بس کہ کوئی کسی کو دیکھے نا۔ اب بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب وہاں سے واپس آئی تو پھر وہی اتفاق ہوا کہ میرے گھر، کیونکہ ہاتھ بھی لاتی تھی مانگ کے، وہ پورے تو ہوتے نہیں تھے، کوئی بڑا ہوتا کوئی چھوٹا ہو گر جاتے تھے۔ فرماتی ہے کہ میں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے گئی، ڈھونڈتے اتفاق یہ ہوتا تھا کہ عین صبح کے وقت قافلہ چلتا تھا۔ ہودج بنے ہوتے تھے، اب بھی ہیں، تو قاعدہ یہ تھا کہ ہودج میں بی بی عائشہ پہلے بیٹھ جاتی تھی، صحابی آ کے ہودج کو اٹھاتے اور اونٹ میں جا کے کس دیتے، باندھ دیتے۔ انہوں نے اسی طرح ہودج کو اٹھایا، ان کو خیال ہی نہیں ہوا کہ بی بی عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اونٹ جو ہے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا قافلہ چل پڑا اور کسی کو خیال نہیں آیا۔ ہر چیز میں امتحان تھے نا اللہ کے، ورنہ اللہ جبریل بھیج کے خبر نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کی حکمت نہیں ہے نا۔ اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں واپس آئی، اس مقام پہ دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ سارا ہے اور اکیلی میں عورت ہوں، میں پیچھے اگر دوڑتی ہوں تو میں کہاں اونٹوں کی رفتار کو پہنچ سکتی ہوں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھٹک کے مر جاؤں گی، نہ پانی نہ اسباب نہ سامان۔ تو میں نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ لیٹ جاؤں، کیونکہ جب منزل پہ جائیں گے حضور اور میرے ہودج میں نہیں پائیں گے تو آخر مجھے تلاش کریں گے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں سو گئی کپڑا لے کر۔ صبح کو صحرا کا علاقہ جو ہے اس کا بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور بڑی عجیب سا، یعنی جتنا تپش ہوتی ہے اتنا پھر آرام بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک نے ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل السلمی، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ قافلے کے بعد چلتے تھے کہ قافلہ چلا جائے تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پہنچے، یعنی وہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے، اور قافلے کی جگہ پہ آگے وہ تلاش کریں کہ کوئی سامان تو نہیں بھول گیا۔ اور اگر کچھ ہو تو اس کو اٹھا کے لے آئیں، پھر اگلی منزل پہ پہنچا دیں، پھر وہ آرام کریں گے، قافلہ چلا جائے گا، وہ بعد میں آئیں گے۔ صفوان کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کپڑا لے کے لیٹی ہوئی ہے اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو میں پہچان کیا، چونکہ بغیر اس وقت تک پردے کے حکم نہیں آئے تھے، میں نے کہا یہ عائشہ ہے، تو فوراً نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما کلمنی بکلمۃ الا الاسترجاع، صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے انا للہ سنا اور کچھ نہیں سنا۔ اس نے اونٹ بٹھا دیا
میں سمجھ گئی، میں اونٹ پہ سوار ہوئی، اس نے بہار پکڑی اور آگے آگے چل پڑا۔ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا باحیا انسان نہیں دیکھا کہ اسے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اب جب بی بی عائشہ وہاں نہیں پہنچی منزل پہ، منافقین کو موقع ملا، جن کے سر پہ عبداللہ ابن ابی تھا، انہوں نے فوراً تہمت لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے، ایک نوجوان عورت ہو پیچھے رہ جائے، کیوں رہ جائے؟ اور اتنا لمبا چوڑا سفر ہے سارا کا، نوجوان عورت ہے، نوجوان مرد ہے، وہ کیسے پاک رہ سکتی ہے؟ بی بی عائشہ بھی پہنچ گئی، کوئی بات نہ ہوئی، لیکن لوگوں میں یہ بات چلتی رہی، یعنی عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں میں یہ بات پھیلاتا رہا، حضور چل پڑے حتیٰ کہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اس نے اس مسئلے کا اتنا بڑا پراپگنڈا کیا بدبخت نے کہ بعض مسلمان بھی بیچارے ہیں اس کی زد میں آ گئے، شریک ہو گئے۔ حضرت حسان جیسا آدمی جو عاشق رسول ہے، شاعر رسول ہے، جس نے حضور کی مدح میں قصائد لکھے ہیں، اسی طرح بھی تو یہ بھی شریک ہو گئے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے نا، کہ نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، سفر ہو، اکیلے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارا رواج تھا اہل مدینہ کا کہ چند عورتیں مل کر عشاء کے بعد ہم مدینے کے شہر سے بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں جا کے اپنے ضروریات سے فراغت حاصل کرتی تھیں۔ میں جا رہی تھی اور میرے ساتھ مستح کی والدہ تھی، اس کے پاؤں میں جو کوئی چیز کھٹکی تو گرنے لگی اور کہا تائس مستح کو اللہ برباد کرے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ انہو من اصحاب بدر، وہ بدری صحابی ہے، تم اس کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ اس نے کہا تمہیں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ کس بات کا؟ تو اب مستح کی والدہ نے مجھے وہ سارا قصہ سنایا کہ اس طرح مدینے میں تیرے خلاف ہی چرچا ہو رہا ہے اور میرا بیٹا بھی ان میں شریک ہے۔ بیوی فرماتی ہیں مجھے تو سب کچھ بھول گیا، میں فوراً گھر واپس آئی اور مجھے اس قدر کمزوری ہو گئی کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ رہی، اور صبح کو حضور بھی تشریف لائے تو توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے بس بڑی مشکل سے اتنا عرض کیا کہ حضور اجازت ہے کہ میں والدین کے گھر چلی جاؤں؟ اور گھر میں کہا قدر بھی چلی جاؤں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا شدید لرزے کے ساتھ بخار ہوا کہ گھر میں جتنے کپڑے تھے نا میری والدہ نے میرے اوپر ڈال دیے، لیکن میرا وہ لرزہ یا سردی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جب کچھ جا کے میری طبیعت سنبھلی تو میری اماں نے مجھے تسلی دی، انہوں نے کہا عائشہ کیوں ایسی باتوں کا گھبراتی ہو؟ جس خاوند کی تیرے جیسی خوبصورت بیوی ہو اور حضور جیسا خوبصورت خاوند ہو تو حسد والے تو جلتے ہیں بلتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کبھی کسی بدصورت عورت کے بارے میں نہیں کی جائیں گی۔ جب اللہ نے جمال دیا ہو، حسن دیا ہو، علم دیا ہو، کمال دیا، پھر حضور کا پیار، تو حاسدین جلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر تم بری ہو تو اللہ تمہاری برات کا انتظام فرمائیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے بھی تسلی دی، لیکن فرماتی ہے میری کیا تسلی ہونی تھی، میرے لیے کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی، ایک تہمت اور ایک فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے حضرت انس اپنے خادم کو بلایا، چونکہ انہوں نے 10 سال خدمت کی تھی،
پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے یہ جو بات تم سن رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اہلک واللہ ما علمنا علیہا خیرا، آپ کا گھرانہ ہے، ہم نے تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی اس مسئلے کے بارے میں کیا کہوں؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ عائشہ تو نہیں نہ صرف دنیا میں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں اور خوبصورت عورتیں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو پابندی بھی نہیں لگائی آپ اور شادی کر لیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر اس کی جو باندھی ہے نا اس کو اگر میرے حوالے کر دیا جائے اس سے بات نکل سکتی ہے۔ ایک روایت میں حضور نے اچھا بریرہ کو بلاؤ، حضور بھی بیٹھے تھے، فرمایا کہ تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور نے بولا تم کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہا واللہ یا رسول اللہ ما علمت علیہ الا خیرا، وہ تو کھرا سونا ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں۔ البتہ جوانی ہے، غفلت ہے، کبھی کبھی آٹا گون کے رکھ دیتی ہے، وہی سو جاتی ہے، اور کبھی بکری کبھی بلی آگے آتے کھا جاتی ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے اس میں غفلت، لیکن کوئی عیب اس میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے، میرے ابا بھی موجود تھے، میری اماں بھی موجود تھی، انہوں نے استقبال کیا، حضور بیٹھ گئے۔ حضور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ عائشہ ان کنت بریۃ فبرئک اللہ، اگر تم اس گناہ سے بری ہو تو اللہ تیری برات کا کوئی نہ کوئی انتظام فرمائیں گے۔ وَإِنْ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ، اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو پھر توبہ کرو۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر تم بھی توبہ کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے والد کی طرف دیکھا کہ میری طرف سے جواب دیا، اب حضور براہ راست مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے چپ کر کے انہوں نے کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں میں بڑی مشکل سے غصے سے اٹھ کے بیٹھی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسی حالت ہے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن میری بے گناہی کو کوئی نہیں مانے گا، اور اگر نعوذ باللہ میں جھوٹا اقرار کر دوں تو سب مان لیں گے۔ میری حالت بھی وہی ہے جو یوسف کے ابا کی تھی۔ فرماتی ہے غم کی شدت سے مجھے یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب کا نام بھی نہیں آیا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں بھی وہی کہتا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ اسی اسنا میں نظر الوحی علی رسول اللہ، حضور پر وحی نازل ہو گئی۔ کہتی ہے کہ میرے ابا کا رنگ بھی اڑ گیا، ماں کا رنگ بھی اڑ گیا، لیکن میں مطمئن تھی کہ میرا اللہ کبھی نا انصافی نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وحی ختم ہوئی جو پہلی بات کی نا حضور نے وہ یہی کہی کہ یا عائشہ ابشری ان اللہ براکی، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کی گواہی دی۔ بی بی ام رومان نے کہا یا عائشہ قومی، اٹھو فاشکری رسول اللہ،
حضور کا شکر ادا کرے گا، لا اشکر رسول اللہ. یہ بیوی کہہ سکتی ہے، اور کوئی کہے تو ایمان سے ہی نکل جائے. اور کہا میں کیوں شکر ادا کروں؟ حضور نے تو میری بات پر اعتبار ہی نہیں کیا، میں تو اللہ کا شکر کروں گی جس نے میرے لیے قرآن اتارا ہے. یہ مقام عائشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، بی بی مریم پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، جب عائشہ پہ الزام لگا تو گواہی اللہ نے دی. اور پورا رکوع قرآن میں اتارا گیا. بی بی عائشہ خود فرماتی تھی کہ مجھے یہ امید تھی کہ اللہ مجھے بری کریں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ حضور کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا کہ تمہاری بیوی پاک ہے. یہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ قرآن میرے حق میں اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو یہ برات عائشہ کا، اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ ان آیات کے بعد اگر کوئی بدبخت بی بی عائشہ پر تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن کا منکر ہے. تو یہ مقام بھی سیدہ حضرت مولانا رومی صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں. تو انہوں نے کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں بات ہوئی. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اماں عائشہ بات یہ ہے کہ تم قرآن کے حق سے میری ماں ہو، لیکن میری شان تم سے زیادہ ہے. میں بنت مصطفیٰ ہوں، میری رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، تم ابو بکر کی بیٹی ہو. تو ابو بکر اور نبی کا کیا مقابلہ ہے؟ تو بی بی عائشہ سنتی نہیں. جب بی بی فاطمہ خاموش ہوئی تو فرمایا بیٹی تم نے دنیا پہ نظر ڈالی ہے، آخرت پہ نظر نہیں ڈالی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کی انگلی پکڑو گی اور میں نبی کی انگلی پکڑ کے گھر جاؤں. تیرے پلڑے میں مرتضیٰ ہوگا اور میرے پلڑے میں مصطفیٰ ہوگا. اب بتاؤ کون بڑا ہے کون بھاری ہے؟ کہتے ہیں کہ فضائق فاطمہ، بی بی فاطمہ ہنس پڑی اور کہا اماں تم اتنی ذہین ہو کہ کسی کو بولنے نہیں دیتی. اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وفات رسول اللہ جو ہے وہ بھی میں اسی لیے فرماتی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ایک تو اور حضور کی کنواری بیوی کوئی نہیں تھی، اور ایک کسی کے بستر پہ کبھی وحی نہیں اترا، میرے بستر پہ وحی اترتا تھا. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے جبرائیل کو آنکھوں سے دیکھا ہے. اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جبریل نے مجھے سلام کہا. اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی. ما بین سحری و نہری، حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا جب آپ کی روح نے پرواز فرمایا ہے. اور مسلم میں ہے، روایات میں ہے کہ آخر شیء، سب سے آخری چیز اللہ نے میرے لعاب کو اور حضور کے لعاب کو جمع کیا. میں نے مسواک چبا کے دیا، حضور نے وہی مسواک استعمال فرمایا، اور اس کے بعد حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی. اور میرا حجرہ جو ہے وہ روضہ رسول اللہ بنا. میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا عائشہ وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند اترے ہیں، ہذا اول قمر من اقمارک کا، آج پہلا چاند تیرے گھر میں آ گیا ہے. اس کے بعد بھی عائشہ زندہ رہی 67 سال کی عمر میں. خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 17 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جنازہ جو ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. اور
آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ عنہا وارضاہا واللہ اعلم۔